بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ کہ جب اس روئے زمین پر ایسے خوفناک کام ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت کا یہ زمانہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلتے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کا کچھ پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان بن چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر بن چکا ہے۔ یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جب پوری روئے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ پرفتن دور ہوگا جہاں ہر طرح کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں گے اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہوگا، اس وقت تمام تر مسلمانوں کی نظر صرف ایک شخصیت کی منتظر ہوگی، اور وہ شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے حضرت امام مہدی کی شخصیت ہوگی۔ میرے دوستو، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں جن کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ لال بچیا بھی مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر باتوں کی اصل حقیقت بتائیں گے کہ حقیقی طور پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور اس لال بچیا کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا خروج ہرگز نہ ہوگا، پھر چاہے کفار ایک تو کیا 101 بچیا کو بھی ذبح کیوں نہ کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی اور دجال کے عروج سے پہلے اس دنیا کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کل اہل کفر کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو وہ لال بچیا مل چکی ہے جس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیحا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، جیسا کہ ان کی مقدس کتاب کے اندر تحریر ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی ایسی بہت ساری نشانیاں کا ظہور ہونا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور جن نشانیوں کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر واضح طور پر ملتا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ کچھ حضرات امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، یا معاذ اللہ کچھ لوگ ایسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط اور بہتان ہے، اور جو لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری روئے زمین کے اوپر کفر کا غلبہ ہوگا اور پوری روئے زمین میں کفار ہی کفار ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام سمیٹ کر مکہ اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ جائیں گے، جیسا کہ اسلام مکہ اور مدینہ سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری روئے زمین پر جو بھی چند کا ایک مسلمان ہوں گے وہ تمام کے تمام ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں موجود ہوگا، باقی پوری روئے زمین قبرستان بن چکی ہوگی اور ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان میں موجود تمام نشانیوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے اور ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور حضرت امام مہدی کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا اور آپ کی دائیں رخسار پر تیل ہوگا، اور حضرت امام مہدی کی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی، یعنی آپ کا حلیہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے لوگ عیاش پرست ہوں گے، عیاشی کے اندر زندگی گزاریں گے، ان کی عمریں کم ہو جائیں گی، اور آپ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ جائے گا اور سارا سونا ظاہر ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اس دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن اس سے پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا، اور 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور اس روئے زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے فلسطین شہر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ میرے دوستو، جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوگا اور پوری دنیا سے لوگ سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ چکے ہوں گے، اور اس وقت صرف اسلام مکہ اور مدینہ میں ہو، باقی تمام کی تمام روئے زمین کفر سے بری ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں جمعہ کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی پر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور عیب سے یہ آواز آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ حضرت امام مہدی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراساں کا ایک لشکر بیعت کرے گا جن کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح تمام مسلمان حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی فلسطین شہر کو دوبارہ سے فتح کریں گے، اور فلسطین شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور حضرت امام مہدی کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آمد کو اس وقت تک قائم نہیں فرمائے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری روئے زمین پر غالب نہ آ جائے۔ میرے دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر ڈھونسا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا۔ یہ لشکر بھی حضرت امام مہدی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر ڈھونسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے فلسطین شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور مسلمان مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے، اسی دوران ایک شور شرابہ ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی چند گھڑ سواروں کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجے گے، لیکن تصدیق کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ وقت ہوگا کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا اور دجال کے آنے سے پہلے یہ تمام تر نشانیاں جو ہم نے بیان کی یہ ظاہر ہو جائیں گی، اور جن کا ظاہر
ظاہر ہونا ابھی باقی ہے، اور جو آج کے دور میں دجال کے ظہور ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض اپنے خیالات میں جی رہے ہیں، کیونکہ دجال کے خروج سے پہلے ابھی بہت ساری نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے، اور وہ ابھی پوری روئے زمین پر کفار کا غلبہ ہونا باقی ہے۔ جب تک یہ تمام نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی تب تک چاہے جتنی بھی لال بچیاں کو ذبح کر لیا جائے، دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ بتاتے چلیں کہ دجال اس وقت دنیا کے اندر ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں سب کچھ بھول چکے ہوں گے، اور دجال کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہوگا، اور جب دجال کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ پیارے دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا، اور 40 دن کے اندر اندر وہ پوری روئے زمین کی سیر کرے گا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ اور ادھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ شام کے اندر مقیم ہوں گے، اور جب دجال حضرت امام مہدی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں اور حضرت امام مہدی کی مدد فرمائے گا۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام تر مسلمان دجال کے لشکر کے ساتھ ایک زبردست جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ کے اندر دجال کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دجال کے ماننے والوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اس وقت دجال کے منظر اس طرح جب دجال وہاں سے بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور مقام لطف پر دجال کو پکڑ لیں گے، اور نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیا جائے گا اور واصل جہنم کر دیا جائے گا، اور اس طرح دجال کا فتنہ اس روئے زمین سے ختم ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی کا دور حکومت 7 سال کا ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق 9 سال کا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ اور جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکا جائے گا، اور قیامت قائم ہوگی، اور یہ دنیا فنا کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔